کل اللہ نے پوچھا ہاں بھائی تو نے گور شاہی کو کیوں نہیں مانا؟ بولے جی مولویوں کا پروپیگنڈا تھا، میں سمجھا غلط۔ اچھا تو نے قرآن نہیں پڑھا تھا کہ کسی بھی خبر پہ یقین کرنے سے پہلے اس کی تصدیق کر لو؟ بلکہ ایک حدیث میں تو حضور نے یہ فرمایا کہ کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ تصدیق کیے بغیر کسی خبر کو آگے بڑھائے، اور جھوٹوں پہ اللہ نے لعنت کی۔ لیکن کچھ اتنے بغیرت ہوتے ہیں، ضدی ہوتے ہیں کہ جی ہم نے تو سرکار گوھر شاہی کے خلاف بول دیا ہے، اب تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے ورنہ ہماری کیا عزت رہ جائے گی۔ وہ عزت تیری اسی میں ہے کہ اپنی غلطی تسلیم کر کے گوھر شاہی کے قدموں میں گر جا، کیونکہ عزت وہیں سے ملتی ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت تو وہی ہے جو اللہ دے، اور جس کو اللہ ذلت دے دے گا اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ کہ یوم محشر میں رب جو ہے اپنے ایک وجود کو دکھائے گا، کہے گا یہ میرا وجود میں نے زمین پہ بھیجا تھا، اس کو سامنے جو ہے نا بٹھائے گا کہ یہ میرا وجود زمین پہ گیا تھا، ہٹاؤ پردہ تاکہ یہ پہچانے کون تھا وہ، اور پھر کہے گا یدعون الی السجود، آؤ سجدہ کرو، فلا یستطیعون۔ جب دیکھیں گے ان کو تو ہم نے دیکھا تھا، ان کے پاس تو گئے تھے ہم، فوراً جھکنا چاہیں گے، لو جلدی سے جھک جاؤ، لیکن ایسا لگے گا جیسے کمر میں کسی نے لوہے کا سریا ڈال دیا، اکڑ جائیں۔ اللہ کہے گا جھکو، جھکا ہی نہیں جا رہا۔ فلا یستطیعون، تو وہ پوچھیں گے کہ بھائی کیوں نہیں ہو رہا؟ کہا کہ اس وقت صرف وہی جھک پائے گا ان قدموں میں جو زمین پہ جھکتا تھا۔ کون جھک پائے گا؟ جو دل و جان سے زمین پر جھکتا تھا، جو دل و جان سے جان گیا تھا یہی رب ہے۔ فلا یستطیعون، اس وقت تو نہیں ہوگی، کمر ٹیڑھی ہو جائے گی۔ تو اللہ یہاں پر اس بات کا اشارہ دے رہا ہے انسان کو کہ تم مومن بن جاؤ۔ مومن بنیں گے تو کیا ہوگا؟ ایمان قلب میں اترے گا۔ جب ایمان قلب میں اترے گا، نور جائے گا، تو تمہارے اندر جو اللہ نے خزانہ رکھا ہے، لطیفہ قلب، لطیفہ روح، سری اخفا انا نفس، یہ خزانہ ہے۔ یہ خزانہ جو رکھا ہے، اس کے ذریعے تمہاری رسائی مختلف جنتوں اور درجات تک ہوگی، اور اگر تم ان سے بے خبر رہے اور ان کو بیدار نہ کر پائے تو پھر مرنے کے بعد تو خسارہ ہی خسارہ ہے نا، کسی جنت کے قابل نہیں ہوئے، کسی چیز کے قابل نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ نے وہاں قرآن شریف میں یہ بھی فرمایا ہوا ہے کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من آتی اللہ بقلب سلیم، کہ اس روز تو وہ کامیاب ہوگا جو قلب سلیم لے کر کے آئے۔ لا تدرک الابصار، اس آیت میں یہ نہیں کہا گیا کہ انسان اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا، بلکہ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ جو آپ کی ظاہری بصیرت ہے وہ اللہ کو دیکھ نہیں سکتی۔ قرآن مجید میں انسان کی ان ظاہری آنکھوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان ظاہری آنکھوں سے انسان اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ احد افضل نے دسکا سے پوچھا ہے، وعلیکم السلام، مجھے ایک وہابی نے یہ حدیث دکھائی ہے، ہمارا ماننا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار بھی کیا ہے اور غیب بھی جانتے ہیں، اس کے بارے میں تفصیل سے سمجھا دیں۔ یہ حدیث ہے۔ حدثنا محمد بن یوسف حدثنا سفیان عن اسماعیل عن شعبی عن مسروق عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت من حدثک ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم راء ربہ فقد کذب، یعنی کہ بھئی جس نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، اس نے فقط جھوٹ بولا۔ وہو یقول، اور پھر اس نے یہ کہا لا تدرک الابصار، کہ قرآن میں آیا ہے نا کہ ہماری جو بصیرت ہے اس کا ادراک نہیں کر سکتی اللہ کے ذات کا۔
اور پھر اس کے بعد ہے ومن حدثک انہ یعلم الغیب فقد کذب، کہ جس نے کہا کہ حضور کو علم ہے غیب کا، اس نے فقط کذب کیا، جھوٹ بولا۔ اور پھر اس کا حوالہ دیا ہے انہوں نے وَهُوَ يَقُولُ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اچھا بھائی، اب میں جو ہے اس پر پہلے بھی اپنا استدلال پیش کر چکا ہوں۔ نمبر 1، لا تدرک الابصار، یہ جو آیت ہے، اس آیت میں یہ نہیں کہا گیا کہ انسان اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا، بلکہ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ جو آپ کی ظاہری بصیرت ہے وہ اللہ کو دیکھ نہیں سکتی۔ جو آپ کی ظاہری بصیرت ہے، یہ والی آنکھیں ہیں، قرآن مجید میں انسان کی ان ظاہری آنکھوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان ظاہری آنکھوں سے انسان اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، ٹھیک ہے؟ جو باطنی علم حضور کی ذات سے ملتا ہے، اس علم کے مطابق ایک اور بھی آنکھ بصیرت اللہ نے تم کو دی ہے نا، وہ تمہارے دماغ میں ایک روح ہے جس کا نام لطیفہ انا ہے، اس روح کا تعلق عالم احدیت سے ہے جہاں اللہ رہتا ہے۔ جن لوگوں نے اس روح کو بیدار کر لیا، مجھ سے کہتے ہیں کہ تم کو کس نے کہا کہ سرکار رب الارباب ہے؟ کس نے کہا تمہیں؟ سرکار نے تو نہیں کہا۔ اور میں کہہ دوں کہ مجھے کس نے کہا تو پھر کیا ہوگا؟ سرکار نے نہیں کہا مجھے، لیکن اب میں کہہ رہا ہوں لعنت اللہ علی الکاذبین، جو اللہ پر جھوٹے بہتان اور تہمت لگائے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سرکار کی زلفوں کی قسم، مجھے اللہ نے کہا، سرکار کی زلفوں کی، سرکار کے ہونٹوں کی قسم کھاتا ہوں میں، مجھے اللہ نے خود کہا۔ 8 نومبر 1999 کو، 8 نومبر کو اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہوئی میری 35 منٹس کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بتائی مجھے آواز کے ساتھ، جیسے موسیٰ علیہ السلام کلام کرتے تھے کوہ طور پر، اس طریقے سے۔ اب جب قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اتارنے والا مجھے خود کہہ رہا ہے، اب میں کیسے جھٹلا سکتا ہوں؟ جس نے قل هو اللہ احد اتاری ہے اس نے مجھے بتایا ہے۔ میں سرکار کی حقیقت پہ سے ہلکا ہلکا پردہ اٹھاؤں، وہ چیز یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ آپ کا اور ہمارا مالک کتنا عظیم ہے تو ہم مانگیں گے کیا؟ الٹی سیدھی چیزیں مانگتے رہیں گے ان سے۔ جب پتا ہوگا کہ گوہر شاہی، یعنی یوں سمجھ لیں کہ سرکار گوہر شاہی، اب ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے نا، ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں آپ کی بارگاہ میں مخاطب کرنے کے لیے جنہیں ہم استعمال کریں اور ہمارا دل مطمئن بھی ہو، ایسے الفاظ ہی نہیں ہے ہمارے پاس، لہٰذا ہم سرکار کہہ دیتے ہیں، لیکن کوئی ایسا لفظ ہے نظر نہیں آتا مجھے کہ جو ہم سرکار کے لیے مخاطب کریں۔ لیکن اتنا جان لیں آپ کہ کائنات اور کائنات سے پرے اور اس سے بھی پرے کوئی شے ایسی نہیں ہے جو ہم مانگیں اور سرکار نہ دیں، لہٰذا اپنی ڈیمانڈز بڑھائیں، اپنی لسٹ بڑھائیں، جتنا زیادہ تخیل کی پرواز کر کے کہ مجھے یہ چاہیے مانگ لیں، وہ ان کی نظر میں حقیر ہے، کیونکہ ہمارا مالک گوہر شاہی، سرکار گوہر شاہی جیسا نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا۔ اور اس آیت سے مجھے عشق ہو گیا تھا۔ وقال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین، کہ مومنین وہ لوگ ہیں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل تیز تیز دھڑکتے، وجلت خود آئے ہیں۔ اللہ کا عشق اگر تیرے دل میں آ جائے، اگر تیرے اعمال، تیرے کرتوت جو ہے وہ کافروں جیسے بھی ہوئے، تو اللہ کا عشق ان کو جلا دے گا اور تجھے سچا مسلمان بنا دے گا۔ اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق۔ اور اگر تو ساری شریعت اپنا لے، ساری عبادتیں بھی کرتا ہو، لیکن اللہ کا عشق تیرے اندر نہ ہو، اللہ کی محبت تیرے اندر نہ ہو، تو دنیا تو تجھے کہے گی بہت بڑا پارسا اور زاہد اور متقی، لیکن اللہ کی نظر میں تو زندیق ہے، اللہ کی نظر میں تیری کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو محبت کے لیے بنایا، فار ہز لو۔ اچھا، اب قرآن مجید کا جو گہرا مطالعہ کریں آپ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سوچ سمجھ اور یعنی فقہ جس کو کہتے ہیں، دین کی سمجھ، وہ اللہ تعالیٰ اس دماغ کو عطا نہیں کرتا، وہ دل کو عطا کرتا ہے۔ تصوف یہی ہے کہ اس دل کے اندر سے جو اندھیرا ہے اس اندھیرے کو نکالا جائے۔
اصل اسلام یہی ہے کہ یہ جو دل کے اندر جوہل اندھیرا ہے اس میں اللہ کا نور آئے اور یہ اندھیرا یہاں سے نکلے. اگر دل میں نور نہ آئے وہاں اندھیرا قائم رہے تو پھر آپ چاہے جتنے بڑے عالم بن جائیں نمازیں پڑھ لیں وہ آپ کا قبلہ درست نہیں ہوگا کبھی بھی, کیونکہ ساری کہانی اسلام میں دل کی ہے. کوئی بھی مولانا ہو, کوئی انجینئر مرزا ہو, اس آیت پر آ جاؤ, بتاؤ تمہاری پیروی کرنے سے پہلے قرآن کا حکم ہے کہ میں دیکھوں تیرا قلب اللہ کے ذکر سے غافل تو نہیں. یہ تعلیم دو نا, نکالو اپنی تعلیم, بتاؤ یہ کیسے حاصل ہوگا. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا, ایسوں کی پیروی مت کرو. کیسوں کی؟ من اغفلنا قلبه عن ذکرنا, جن کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے. آپ کہیں گے نہیں تو نماز سے پڑھ رہا ہے, نماز کی بات نہیں ہو رہی. حلقہ ذکر میں بھی بیٹھتا ہے, میں خود دیکھا آدھے گھنٹے ٹکرے مار رہا تھا خود, اس کی بھی بات نہیں ہو رہی, قلب کی بات ہو رہی. من اغفلنا قلبه عن ذکر, ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے قلب کو. تو اب جس کے قلب کو ذکر سے غافل کر رکھا ہے نا, ظاہر میں جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے اس کا اطلاق ہی نہیں ہوتا پیروی کے لیے. نہیں جی اس کی تو پوری یار ماشاءاللہ سنت رسول کے مطابق اس کی داڑھی ہے, بڑی خوبصورت لگتی ہے, عطر بھی لگاتا ہے, اور 5 وقت کا نمازی ہے, دور حدیث بھی کیا ہوا, درس نظامی بھی کیا ہوا اس نے, کیا ماشاءاللہ تلاوت کرتا ہے, بڑی خوبصورت نعتیں پڑھتا ہے. لیکن یہ سب کچھ حق کی دلیل نہیں ہے. اتنے مولویوں کی تم نے عزتیں اچھالی ہیں, پگڑی اچھالی ہیں, اس سے تم چیمپئن نہیں بنتے. مرزا جی تو حق پر ہے یا نہیں یہ قرآن کا حفظ کرنے سے پتہ نہیں چلے گا, دور حدیث سے پتہ نہیں چلے گا. پیروی کس کی کرنی ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا, ایسوں کی اطاعت نہ کرو, پیروی نہ کرو جن کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا. اسی اگر واقعی ہر انسان کے لیے اللہ ہر جگہ موجود ہے تو پھر انسان ہر وقت گناہ کیوں کرتا؟ چلو ابلیس نے اللہ کے سامنے رہتے ہوئے بحث مباحثہ کیا, تو صرف گناہ کے اوپر پھٹی ہوئی ہے. ابے ابلیس تو مکالمہ کر رہا ہے, آرگومنٹ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا آدم کو؟ بتایا کہ میں اس سے بہتر ہوں, کیوں کروں؟ کین یو امیجن ڈوئنگ دس؟ تو معلوم کیا ہوا, اللہ کروا رہا ہے. اس کے اذن کے بغیر وہ شیطان ایسی باتیں کر سکتا ہے اللہ سے؟ تو کیا پدی کا شوربہ, اس کی بیچارے کی کیا مجال ہے؟ اللہ تعالیٰ سے بحث کرے گا وہ؟ بھئی اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہا کہ تم یہ بولنا, ہم یہ ڈائلاگ ماریں گے. اچھا, اللہ سے زیادہ لوگ شیطان پہ یقین رکھتے ہیں. کسی نے نہیں دیکھا ابلیس کو, کوئی غلط کام کریں تو کہتے شیطان نے کروایا. کتنا یقین ہے لوگوں کا شیطان پر. یہ انہوں نے ایک ایگزٹ روٹ ڈھونڈ لیا ہے. When they do something wrong, they do not say, oh, I'm sorry, I am the culprit. Oh no, شیطان made me do this. جیسے وہ ٹیلر سوئفٹ کا گانا ہے, look what you made me do. Look what you made me do. کہتی ہے نا ٹیلر سوئفٹ, look what you made me do. کیا کروا دیا تم نے مجھ سے. اور یوم محشر میں اللہ تعالیٰ جو گناہ گاروں سے پوچھے تم نے گناہ کیوں کیا, وہ بولے گا شیطان نے کرا. فوراً اللہ شیطان کو بلائے گا, آ جا بھائی, ہاں بھائی تو نے کیوں اس سے گناہ کروایا؟ شیطان کہے گا میں نے تو کہا تھا اس کو, ہاتھ پکڑ کے تھوڑی کروایا تھا, یہ نہ کرتا, میں نے مشورہ دیا تھا. جیسا تو نے لاکھوں پیغمبر بھیجے, انہوں نے بھی تو اس کو اچھی بات بتائی تھی, ان کی بات نہیں مانی, اس نے میری بات مان لی. کبھی تم کو یہ خیال آتا ہے کہ اللہ مل جائے, اللہ کا دیدار ہو جائے, اللہ سے ہم کلام ہو سکیں, میں یہاں پر بھی بیٹھا رہوں اور میرے اندر کی چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار میں بھی ہوں, میں سوتا بھی رہوں اور میری اندر کی چیزیں عرش الہی کا طواف بھی کر رہی ہوں, میں سوتا بھی رہوں تو میری اندر کی کوئی چیز نکل کے اللہ کا دیدار بھی کر رہی ہو. یہ چیزیں خیال تو ہم کو آتے ہی نہیں, کیونکہ یہ باطنی علم کے ثمرات ہیں. 400 سال گزر گئے, ایسا علم بتانے والے نہیں آ رہے. اب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو یہی علم دیا کرتے, خواجہ غریب نواز لوگوں کو یہی علم دیا کرتے, کس طرح اپنے قلب اور قالب دونوں کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کرنا ہے, کس طرح اپنے جوارح کو, اپنے اعضاء کو نور کے تابع کرنا ہے, اور کس طرح اپنے نفس کو حضور کی غلامی میں لانا ہے, کس طرح اس کی غذا نار سے تبدیل کر کر نور میں لانی.